السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، روزہ کے احکام و مسائل سے متعلق بات چل رہی تھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز میں ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں جا کر امام کے ساتھ بالجماعت صلاۃ التراویح کو رمضان کے مہینے میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت عمدہ ترین عبادت ہے اور بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اجر و ثواب کا عمل ہے۔ ایک آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ جماعت سے اس عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں صحابہ کرام کو عملی طور پر یہ نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور اس کی بنیاد پر اصل یہی ہے کہ 11 رکعت تراویح کی نماز جو ہے ادا کی جائے۔ جیسے آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں جو ہے 11 رکعت تراویح مع وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کے شوشے کھڑے کیے ہیں کہ چونکہ مستقل اللہ کے نبی سے باجماعت تراویح کی نماز ثابت نہیں ہے، اس لیے گھروں کے اندر اپنی تراویح کی نماز پڑھیں۔ یہ خطا اور غلطی ہے، یہ درست موقف نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ انہو من قام مع الامام، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ وہ جماعت سے پڑھ کر کے پھر وہ اپنے گھر پلٹتا ہے، تو کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات قیام اللیل کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ جماعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑھائی عملی طور پر چند دنوں تک، اور خود صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع، ان کے طریقے کی پیروی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہ حیلہ و حجت پیش کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دینے کے بجائے ہمیں اس بات کو علماء سلف کے موقف کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، دلیل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ جمہور کا موقف کیا ہے۔ سلف سے خلف تک آج تک علماء کی بڑی جماعت، ہر دور میں عوام الناس کی ایک جماعت، بڑی تعداد جو ہے یہ مسجدوں کے اندر قیام اللیل باجماعت تراویح کی نماز پڑھتے چلی آئی ہے۔ اسی طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنے محلے، اپنے گھر سے قریب کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں جا کر تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے امام کی آواز بڑی اچھی ہے، قرأت بڑی اچھی ہے، تو اس کے لیے وہ یہاں سے چھوڑ کر حسن صوت کے سماع کے لیے جو ہے وہ یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ دیکھیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے ذکر کیا کہ امام کا اچھی آواز والا ہونا یہ بہتر ہے جب تک کہ اس کے اندر ریا اور نمود اور دکھاوا داخل نہ ہو۔ بہتر ہے کہ آدمی اچھی آواز میں قرآن مجید کو پڑھے، یتغنی بالقرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن بعض لوگوں کا اس طرح کا عمل کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے معاملہ یہ ہوگا کہ اس میں ایک تو کہتے ہیں کہ فیہا تکلفات، اس کے اندر بیجا تکلفات ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعطیلا للمساجد، اپنے محلے کی مسجد کو غیر آباد کر دینے کا ذریعہ ہے۔ اگر سارے لوگ یہی سوچنے لگے تو اپنے محلے کی مسجد کیسے آباد ہوگی؟ تو اس کی بنیاد پر اولا اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے، وہاں نماز کو ادا کرنے، تراویح کی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور بالخصوص خواتین کے لیے تو سختی کے ساتھ شیخ نے منع فرمایا اور کہا کہ خواتین کا ویسے ہی
چونکہ گھر سے مسجد جانا اور پھر مسجد سے دور کسی مسجد کے اندر جانا تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ خواتین کے لیے اس باب میں تو بہرحال ایاب اور ذہاب میں فتنہ ہے، ان کے آنے اور جانے میں فتنہ ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ اپنے محلے کی مسجد کو ہی ترجیح دیں، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے۔ خواتین اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو بجماعت تراویح کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے دوسری جگہوں کا سفر کر کے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طور پر ہمیں یہ مسائل بھی جاننا چاہیے۔ آج ہمارا مزاج بگڑ جانے کی وجہ سے لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ منمانی جو چاہتے ہیں وہ چیزیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں شرعی مسائل کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔